اگر کسی ملک کے اندر کسی خطے میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو وہ بھی سوشل سائنٹسٹ ہی لائے گا، وہ کوئی دوسرا فرد نہیں لا سکتا۔ اور اسی طرح یا پھر اگر کچھ کام کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ نیچرل سائنٹسٹ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی میرے سامنے ایک سوال یہ آیا ہے، اور یہ سوال یہ ہے کہ جناب میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں زندگی میں، اور پھر یہ کہ میں تاریخ کے اندر اپنا نام بھی بنانا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں اور لوگوں کے لیے اور پبلک کے لیے کوئی میں بڑا کام کروں، تو میں کون سا شعبہ لوں اور کس مضمون میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھاؤں۔ یہ صاحب انٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور اس بنیاد پر یہ سوچتے ہیں کہ جناب آگے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر ساتھ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ کیا مجھے میڈیکل لینا چاہیے یا مجھے کوئی اور چیز لینی چاہیے، کون سی چیز ہوگی کہ جو میرے لیے زیادہ اچھی ہوگی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر یہ بات جب سوچتا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے یا بڑے پیمانے پر عوام کو، پبلک کو سرو کرنا چاہتا ہے، ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اور پھر یا وہ یہ چاہتا ہے کہ تاریخ کے اندر اس کا نام آئے، اس کا نام زندہ رہے اور رقم ہو جائے، تو اس کا راستہ پھر میڈیکل سائنسز کا نہیں ہے، اس کا راستہ MBBS اور BDS کا نہیں ہے، اس کا راستہ پھر انجینئرنگ، مکینیکل اور الیکٹریکل وغیرہ کا نہیں ہے، اس کا راستہ پھر کسی ٹیکنیکل مضمون کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تاریخ ہی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جن لوگوں کے نام زندہ رہے ہیں، جن لوگوں کے نام آج تک موجود ہیں، وہ یا تو سوشل سائنسز سے آئے ہیں، یعنی آرٹس ہم جسے کہتے ہیں، ان مضامین سے آئے ہیں، ان کے ایکسپرٹ تھے، اور یا پھر وہ نیچرل سائنسز کے ایکسپرٹ تھے۔ یعنی اگر آپ کو میں بات کروں بڑی صاف سی، تو آپ نام جانتے ہوں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد آپ اموی عباسی خلفاء کے نام آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں خاص طور پہ ہارون رشید کا نام آپ کے تاریخ میں آتا ہے۔ اس کے بعد عثمانیوں کے نام آپ کے سامنے آتے ہیں، اور عثمانیوں کے ایک بڑے نام کے طور پہ آپ کو عثمان بھی ہے، اور عثمان کے علاوہ بلکہ اس کا جو باپ تھا اس کا تو ڈرامہ چونکہ چلا ہے ارطغرل، تو ارطغرل اتنا زیادہ مشہور کیوں ہوا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اسی طرح امام خمینی ہمارے قریب میں، تو وہ اتنے مشہور کیوں ہوئے ہیں؟ یہ سارے سوشل سائنٹسٹ تھے۔ اس کے آگے آ جائیے، ہم قائد اعظم کی بات کرتے ہیں، ہم علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں، ہم اس کے علاوہ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، سید احمد خان اور لیاقت علی خان اور دیگر جتنے لوگ ہیں، ان سب کے ہم نام لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اگر آپ سب لوگوں کے نام آپ دیکھیں تو یہ سارے لوگ ہیں کون؟ یہ سارے کے سارے سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ قریب ترین زمانے کے اندر بھی اگر آپ آج کے دور میں بھی اگر ہوں، کوئی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، یا اچھا سمجھے یا برا سمجھے، کوئی بھی چیز ہو، لیکن قریب کے زمانے کے بھی جتنے لوگ ہیں وہ سب سوشل سائنٹسٹ ہیں۔ اور دوسری جانب اگر بڑے نام اگر آپ کو ملیں گے تو پھر وہ نیچرل سائنٹسٹ میں ملیں گے۔ مثلا آپ اگر آئنسٹائن کا نام لیتے ہیں تو وہ نیچرل سائنٹسٹ ہے، اگر آپ نیوٹن کا نام لیں گے تو وہ بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ جتنے بھی نیچرل بائیولوجی کے جتنے سائنسدان ہوں گے، جتنے لوگ، مثلا یہ آپ پینسلین کی بات کرتے ہیں، تو یہ کسی میڈیکل ڈاکٹر نے تھوڑی ایجاد کی تھی، یہ تو بائیولوجسٹ نے ایجاد کی ہے، یا ایک فارماسسٹ نے ایجاد کی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ MBBS اور BDS یہ تو اپلائیڈ سائنسز ہوتی ہے کہ جو لوگ کسی چیز بنی ہوئی چیز کو کسی جگہ پہ جا کے اپلائی کر لیتے ہیں، کسی کو اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔
تو یہ دراصل جو چیز ہے یہ نیچرل سائنسز یعنی بیالوجی، کیمسٹری، فزکس، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یا تو ان لوگوں کے نام تاریخ کے اندر زندہ رہتے ہیں اور یا پھر سوشل سائنٹسٹ کے زندہ رہتے ہیں. اور اگر آپ ان دونوں میں بھی کمپیریزن کریں کہ کون لوگ زیادہ زندہ رہتے ہیں اور بہتر پوزیشن پہ ہوتے ہیں یا قوموں کو زیادہ بہتر خدمات ان کی کرتے ہیں، تو وہ سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو اگر ایک چھوٹی مثال دوں، ہم پاکستان نے ایٹم بم بنایا. ایٹم بم سائنسدانوں نے بنایا. اس میں نیوکلیئر فزکس والے لوگ تھے، اس میں ہائی انرجی فزکس والے لوگ تھے، میٹلرجی کے لوگ تھے، باقی سارے لوگ تھے. اچھا، یہ سب سائنسدان لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا. لیکن سوال یہ ہے کہ بنانے کا فیصلہ کس نے کیا، اس کی اجازت کس نے دی، اس کا آرڈر کس نے دیا؟ یہ ایک سوشل سائنٹسٹ تھا ذوالفقار علی بھٹو، کہ جس نے اس کام کو، اس کا فیصلہ لیا. اچھا، جب یہ بن گیا اور جب اس کی پوری حفاظت کا سارا پریشر کو برداشت کرنا تھا، تو سائنسدان نے پریشر کو برداشت نہیں کیا، سوشل سائنٹسٹ نے برداشت کیا. وہ غلام اسحاق خان ہوں، ضیاء الحق ہوں یا کوئی ہو. اور اس کے بعد جب اس کو اس کے بلاسٹ کرنے کا معاملہ تھا، اس کی ٹیسٹنگ کا معاملہ تھا، اس وقت بھی اپنی پسند سے یا ناپسند سے یا کسی بھی وجہ سے اگر اس کا فیصلہ ہوا ہے تو وہ بھی نواز شریف نے کیا، وہ بھی سوشل سائنٹسٹ ہے. اسی طرح تاریخ کے اندر اگر انسانوں کو نظریاتی بنیادوں پر اگر لوگوں کو گائیڈ کیا گیا ہے، ان کو چینج کیا گیا ہے اور پورے مطلب خطے بدل دیے گئے ہیں اور ان کے اندر ایک نئی تاریخ ڈیولپ ہو گئی ہے، تو وہ بھی سوشل سائنٹسٹ تھے. وہ بھی انتھروپالوجی پڑھنے والے، سوشیالوجی پڑھنے والے، فلسفی پڑھنے والے، سائیکالوجی پڑھنے والے اور تاریخ پڑھنے والے، اسلامک اسٹڈیز پڑھنے والے اور ان سبجیکٹس کو پڑھنے والے لوگ تھے. اور وہ کوئی بھی ہوں، وہ شاہ ولی اللہ ہوں، وہ مولانا مودودی ہوں یا ان کے علاوہ اور جتنے اس سے پہلے کے لوگ ہوں، امام غزالی ہوں یا کوئی بھی ہوں، نام آپ لے سکتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے سوشل سائنٹسٹ ہیں اور انہوں نے تاریخ کا دھارا اصل میں بدلا ہے. تو تاریخ کے اندر نام اگر رکھنا ہے اور پوری انسانیت کی اگر خدمت کا اگر کوئی راستہ بن سکتا ہے تو وہ سوشل سائنٹسٹ سے ہی بن سکتا ہے. اگر کسی ملک کے اندر کسی خطے میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے تو وہ بھی سوشل سائنٹسٹ ہی لائے گا، وہ کوئی دوسرا فرد نہیں لا سکتا. اور اسی طرح یا پھر اگر کچھ کام کر سکتا ہے یا ہو سکتا ہے تو وہ نیچرل سائنٹسٹ کرے گا. میں ولید کو اور باقی بچے جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں، بڑے قابل بچے ہیں جو یہ بات سوچتے ہیں اور تاریخ کے اندر بڑا کام کرنا ہے. میرے عزیزو، تاریخ کے اندر بڑا نام پیدا کرنے والے بچے ہی ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں، بچے ہی ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں یہ کام کر دوں، کیوں نہ جو آج ملک کو، قوم کو، دنیا کو ضرورت ہے یہ کام میں ہی کیوں نہ کر دوں. وہ آگے بڑھتے ہیں، بچے ہی آگے بڑھتے ہیں اور اس کام کو کر گزرتے ہیں. تو لہٰذا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں تو سوشل سائنسز کا بہترین سبجیکٹ لیں، بہترین یونیورسٹی میں داخلہ لیں اور بہترین طریقے سے اسٹڈی کریں اور اس کی پیک تک جائیں. اور اس معاملے میں نہ رہیں کہ یہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ، یہ 3 کتابیں ہیں تو میں 3 پڑھ لیتا ہوں. نہیں، جو تاریخ میں بڑا نام بنانے والے ہوتے ہیں وہ 3 نہیں پڑھتے، وہ 300 پڑھتے ہیں. وہ اگر ضرورت 30 کی ہے تو 30 نہیں پڑھتے، وہ 3000 کتاب پڑھتے ہیں اور کتابوں کو پڑھ کر اپنے سینے میں ڈالتے ہیں، اپنے دماغ میں ڈیل لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایک نئے انداز سے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں اور پھر ایک نئی چیز دنیا کو راستہ دکھاتے ہیں. آج ہمیں مسلم امہ کو، پاکستان کو اور تمام لوگوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے اور ایسے ہی قابل بچوں کی ضرورت ہے. آپ میں سے جو آگے بڑھے گا وہ بڑا ہی اچھا اور بڑا ہی قابل اور بڑا ہی مبارکباد کا مستحق ہوگا. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے.